اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الہاشمی الکریم۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تحریر و تقریر انسان میں، ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ درود پاک ہدیہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے میزبان مکرم حضرت مولانا خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب، میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ کے سامنے گفتگو کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے اسٹیج پہ فنا فی القرآن حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور اسی طرح مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم جتنی محبت سے انہوں نے مجھے نوازا ہے، اور پھر دعوت دیتے ہوئے جو انہوں نے میرا تعارف کروایا، میں قطعی طور پہ اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے جیسا وہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا، میں نے اپنا ایک تعارف خود بھی کروایا ہوا ہے، 4 مصروں میں میرا اپنا تعارف ہے، مختصر نوکری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دوستوں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے میرا ساتھ دینا ہے۔ نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، حسن حسین امامہ علی کا نوکر ہوں۔ نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، حسن حسین امامہ علی کا نوکر ہوں، میں ان کی بیٹیوں بیٹوں سبھی کا نوکر ہوں، میں ان کے کام کے ہر آدمی کا نوکر ہوں۔ گرامی قدر دوستو، میری عادت ہے کہ میں کانفرنس میں جب جاتا ہوں تو سیکھنے کی نیت سے جاتا ہوں۔ علماء کے سامنے بات کرتے ہوئے بات غلط بھی نکل جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، بات اچھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے۔ میں نے آج کی کانفرنس کا اشتہار دیکھا تو میں نے وہاں سے بھی ایک سبق سیکھا۔ عام طور پہ پہلی محرم سے لے کر سفر کے مہینے کے آخر تک اشتہار نظر آتے ہیں شہدائے کربلا۔ آج کا اشتہار میں نے دیکھا شہدائے اسلام۔ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیں، میں شہدائے کربلا کے حوالے سے 2 طبقوں کو انتہاؤں پر دیکھ رہا ہوں۔ ایک طبقہ، ابھی میں نے دیکھا فیس بک پہ جتنی منہ اتنی باتیں، ایک بدبخت کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اقدام یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ کوئی بدبخت کہہ رہا تھا کہ سیدنا حسین نکلے اپنے اقتدار کے لالچ میں، نعوذ باللہ۔ ایک انتہا یہ ہے، اور ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر شہدائے کربلا کی قربانی نکال دو اسلام کے دامن میں کوئی قربانی ہی نہیں۔ میں ایک جملہ کہوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نہ اس انتہا پر ہیں
نہ اس انتہا پر ہیں، ہم درمیان میں راہ اعتدال پر ہیں، کیونکہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ نہ حضرت حسین کا اقدام نعوذ باللہ غیر شرعی ہے، اور نہ حضرت حسین کی قربانی پہلی قربانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین اسی ٹریک پہ چلے جس ٹریک پہ صحابہ چلے۔ حسین نے وہی مشن دیا جو مشن صحابہ کہے، حسین نے وہی نظریہ دیا جو نظریہ صحابہ کہے، حسین نے وہی پیغام دیا جو پیغام صحابہ کہے، حسین نے وہی اقدام کیا جو اقدام صحابہ کہے، حسین نے وہی معیار رکھا جو معیار صحابہ کہے۔ حسین کی قربانی اسی طرح معتبر ہے جس طرح حضرت عمر کی قربانی معتبر ہے، حسین کی قربانی اسی طرح معتبر ہے جس طرح حضرت عثمان کی قربانی معتبر ہے، حسین کی قربانی اسی طرح معتبر ہے جس طرح حضرت حیدر کرار کی قربانی معتبر ہے۔ اس لیے ہم یا حسین اور ہائے حسین کہنے کی بجائے حسین کو صحابہ کے مشن پہ چلنے والا واہ حسین کہتے ہیں۔ ہے آشنائے عظمت دین خدا حسین، تیری بقا حسین ہے میری بقا حسین۔ ہر دور کے سبائی نے کوشش تو کی مگر اس کے بڑوں سے اور نہ اس سے مٹا حسین۔ کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ۔ پھر لگائیں تاکہ آواز دب نہ جائے، بسم اللہ۔ ہائے آپ نے میرا دل خوش کیا، میں بھی آپ کا دل خوش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن دی باللہ یا ان دی تفسیر کو جیندہ راون دے، بولو گے میرے ساتھ بسم اللہ۔ قرآن دی باللہ یا ان دی تفسیر کو جیندہ راون دے، قرآن دی باللہ یا ان دی تفسیر کو جیندہ راون دے۔ تو پٹ اپنی بدبختی کو تطہیر کو جیندہ راون دے۔ میرے پیر دا جیون سچا ہے، میرے پیر کو جیندہ راون دے۔ تو ماتم اپنی موت دا کر شبیر کو جیندہ۔ قرآن دی باللہ یا ان دی تفسیر کو جیندہ رہون دے۔ تو پٹ اپنی بدبختی کو تطہیر کو جیندہ راون دے۔ میرے پیر دا جیون سچا ہے، میرے پیر کو جیندہ راون دے۔ تو ماتم اپنی موت دا کر شبیر کو جیندہ راون دے۔ عرض کیا ایک لفظ ہے شہداء، اس میں بھی ہم دو انتہاؤں کو دیکھتے ہیں اور بیچ میں چلتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ بسم اللہ میں قربان جاؤں، دوسرا لفظ میں اپنے عنوان پہ آؤں گا لیکن عقیدہ ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا لفظ آپ نے سنا ہوگا لفظ اہل بیت، اس میں بھی ہم دو انتہاؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ بھی بنتا جائے، کلام بھی سنتے چلے جاؤ اور مزاج و عقیدہ بھی سامنے آئے۔ میرے دائیں بائیں اکابر ہیں، لفظ اہل بیت پر بھی ہم نے دو انتہاؤں کو دیکھا۔ ایک انتہا وہ ہے جو کہتے ہیں اہل بیت صرف نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے نواسے نواسیاں نہیں ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو کہتے ہیں صرف نبی کی بیٹیاں ہیں، بیٹی فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، بیویاں نہیں ہے۔ میرے سامنے دو بزرگوں کا نام آیا ہے، ایک مولانا امام اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا میں نبی کی گھر والیوں کو اہل بیت نہیں مانتا۔ مولانا قاضی مظہر حسین نے فرمایا یہ بتا، تو اگر گلی میں جا رہا ہو تجھے کوئی بندہ ملے اور کہے کہ تو بڑا شریف آدمی ہے، تو چوڑا ہو جائے گا، وہ کہے تیرے بیٹے میں نے دیکھے ہیں بڑے شریف ہیں، تو بڑا چوڑا ہو جائے گا، وہ کہے میں نے سنا ہے تیری بیٹیاں بھی پاک دامن ہیں، تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کہے تیری بیوی ایسی ویسی ہے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میری غیرت مر گئی ہے۔ مولانا قاضی مظہر حسین نے فرمایا لعنت ہے تیری زبان پہ، تیرے الفاظ پہ، تو اپنی غیرت کو اتنا بڑا کہتا ہے کہ کوئی تیرے نبی کی، تیری
تیری گھر والی پہ انگلی نہ اٹھائے، اور تیرے نبی کی غیرت کیا اتنی چھوٹی ہو گئی کہ وہ بھی اچھا، بیٹے بھی اچھے، بیٹیاں بھی اچھی، مگر نبی کی گھر والیاں اچھی نہ ہوئی؟ امام نووی نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ازواج مطہرات، فرمایا مطہرات اتفاقی طور پہ نہیں کہتے، قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ، تو قرآن کے کہنے کے بعد امت نے کہا خدیجہ مطہرہ ہے، قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ، تو امت نے کہا سودا مطہرہ ہے، قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ، امت نے کہا عائشہ مطہرہ ہے، قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ، امت نے کہا حفصہ مطہرہ ہے۔ اور میاں میں ایک جملہ کہوں، ابھی قرآن اترا نہیں، ابھی وَيُطَهِّرَكُمْ کی آیت اتری نہیں، ابھی جبریل زمین پہ آیا نہیں، جو عورت میرے نبی کے گھر میں آ رہی ہے مکے والے اسے طاہرہ کہتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں بات کو؟ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ مکے والے اسے طاہرہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مل کے کہو سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف، بھئی کوئی بات نہیں، میری آواز پہنچے گی۔ آج بار بار پیچھے بھی بیانات ہوئے ہیں، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، قسمت دی گل ہے جدوں گل حق دی آوے نا پھر بڑے بڑے ساتھ چھڑ جاندے نے۔ نہیں سمجھے مولانا عمر عثمانی صاحب؟ انشاءاللہ۔ بھئی توجہ فرمانا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ ایک نعرہ نہیں آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا، تو جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کملی والے کی ختم نبوت۔ آخری نبی کو جو سب سے پہلی زوجہ ملنے والی ہے، مکے والے اسے طاہرہ کہتے ہیں۔ ہے میں قربان جاؤں آپ کی سبحان اللہ پہ۔ ویسے مکے والے اسے طاہرہ کہتے ہیں، اور اس خدیجہ کو اللہ نے جو پہلا بیٹا دیا، ماں خدیجہ نے نام عبداللہ رکھا، مکے والے اسے طیب اور طاہر کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ طیب کا معنی کیا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پہلا کلمہ طیب، طیب معنی وہ برآمدے والے بولیں گے پہلا کلمہ طیب، طیب معنی بھئی پاک ہے، اور طاہر کا معنی بھی پاک ہے۔ میرا رب بتانا چاہتا ہے کہ جو اولاد ہوگی ان کے لیے تو میں اتاروں گا، جو نازل کروں گا آیتیں، لیکن جو نبی ہے یہ بھی پاک ہے۔ نبی کے بدن پہ جو لباس ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وہ بھی پاک ہے۔ میرے نبی کا چلنا پاک ہے، میرے نبی کا بولنا پاک ہے، میرے نبی کا سوچنا پاک ہے، میرے نبی کا مکہ پاک ہے، میرے نبی کا مدینہ پاک ہے، میرے نبی کا پسینہ پاک ہے، میرے نبی کا شبینہ پاک ہے، میرے نبی کا مہینہ پاک ہے، میرے نبی کا بدر پاک ہے، میرے نبی کا احد پاک ہے، میرے نبی کا صدیق پاک ہے، میرے نبی کا فاروق پاک ہے، میرے نبی کا عثمان پاک ہے، میرے نبی کا حیدر پاک ہے، میرے نبی کے گھر والے پاک ہے، میرے نبی کی گھر والیاں پاک ہے، میرے نبی کا گھرانہ پاک ہے، میرے نبی کا یارانہ پاک ہے، میرے نبی کا لعاب پاک ہے، میرے نبی کا بول و براز علماء بیٹھے پاک ہے، میرے نبی کا بولنا پاک ہے، میرے نبی کا دیکھنا پاک ہے، میرے نبی جسے دیکھے وہ پاک ہو جائے۔ میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، پاک نبی کے، پاک گھرانے کے ذکر پہ جو مجلس منعقد ہو، وہ عیدگاہ کی مسجد میں بیٹھنے والا خطیب بھی پاک ہے، سننے والے بھی پاک۔ یہ پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو جو گھر والی دی ہے اسے طاہرہ کہتے ہیں، جو اولاد دی ہے اسے طاہر کہتے ہیں۔ میں عقیدے کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کی 7 اولادیں ہیں، کتنی بھائی؟
حضور کے بچے بچیاں کتنے ہیں؟ سمجھیے گا حضور کی اولادیں 7 ہیں. ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا سیدہ ماریہ کے صدف اقدس سے. بڑا باذوق جملہ تھا، ذوق والوں نے صرف مزہ لے کے سر ہلایا. ہاں جی، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ایسے موقع پہ میرا دل کرتا ہے کہ تقریر یہاں کروں سبحان اللہ، وہاں آ کے میں ہی کہوں. بھائی اے تلگ انگا لیو ایتھے تا تسی بڑی محبت کر دیتی، ورنہ اس پٹی چ سانو صرف سبحان اللہ ہی بچ دی ہے، اور تواڈی کوشش ہے وہ بھی نہ بچے. سبحان اللہ بولو ذرا. حضور کی 7 اولادیں ہیں. میرے آقا کے ایک بیٹے ابراہیم بی بی ماریہ کے صدف اقدس سے پیدا ہوئے. حضور کے 6 بچے بی بی سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئے. میں ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، سمجھ آئے تو اپنوں کو، پرائیوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، حنفیوں کو، منفیوں کو آپ نے بتانا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے. طالب علم آگ کے عقیدے کی ترجمانی کرنے لگا ہے. میرے نبی کے 7 بچے ہیں، مگر 7 میں رتبے کے حوالے سے سب سے افضل فاطمہ ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ محض جذبہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اچھا باذوق دوستوں، میرے ایک جملے کا وزن کرنا. اگر آپ نے سبحان اللہ کہی تو میں کلام سناؤں گا. پوری کائنات میں مردوں میں دوسرا محمد کوئی نہیں. سمجھے ہو کہ نہیں بات کو؟ پوری کائنات میں مردوں میں دوسرا محمد کوئی نہیں، بیٹیوں میں دوسری زہرا کوئی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آئیے مولانا فاروق معاویہ صاحب تشریف لائے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی فرمائش کرنے لگا ہوں، لیکن وقت بہت تھوڑا ہے، بس آپ نے پوری کر دینی ہے. حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ. آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. توجہ میری طرف، بس بھائی بات سمیٹتا ہوں، عقیدہ بتا رہا ہوں. حضور کے بچوں بچیوں میں سب سے افضل دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول. اب روئے نبی سیدہ فاطمہ، مجھ کو بوئے نبی سیدہ فاطمہ، عکس خوئے نبی سیدہ فاطمہ، یعنی روئے نبی سیدہ فاطمہ. فاطمہ ہر طرح سے مبارک بنی، فاطمہ سچے لوگوں کا مسلک بنی، فاطمہ میرے آقا کی ٹھنڈک بنی، فاطمہ کملی والے کی اجرک بنی. دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول. اب روئے نبی سیدہ فاطمہ، مجھ کو بوئے نبی سیدہ فاطمہ، عکس خوئے نبی سیدہ فاطمہ، یعنی روئے نبی سیدہ فاطمہ. فاطمہ ہر طرح سے مبارک بنی، فاطمہ سچے لوگوں کا مسلک بنی، فاطمہ میرے آقا کی ٹھنڈک بنی، فاطمہ کملی والے کی اجرک بنی. نور عین نبی فاطمہ فاطمہ ہے، لباس علی فاطمہ فاطمہ، اور روشنی روشنی فاطمہ فاطمہ، زندگی زندگی فاطمہ فاطمہ. یہ میری شاعری فاطمہ کے لیے، یہ میری نوکری فاطمہ کے لیے، نوکری چاکری فاطمہ کے لیے. جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے، ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے، اس کے نقش قدم راہ بنتے گئے، اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے. ماں فاطمہ، ماں فاطمہ کے بیٹو جو آخر میں بیٹھے ہو، ایک بار سبحان اللہ سناؤ، میں تمہیں ماں کی شان سناؤں. توجہ میری طرف. ابھی میں سیدہ فاطمہ کی
شعیب بھائی بیٹھیے گا، بسم اللہ، بات سمیٹ رہا ہوں۔ ابھی میں سیدہ فاطمہ کی شان پڑھ رہا تھا، میرے لکھے ہوئے 4 مصرے عقیدے نظریے کی بات کیے بغیر رہتا نہیں ہوں۔ مولانا فضل محمد صاحب، قاری نور محمد صاحب، حضرات اکابر میرے سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، میں ان استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ میرا مصرع سمجھ میں آئے بے شک کہنا ہے، نہیں مومن اما فاطمہ دا جیڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں، نہیں مومن اما فاطمہ دا جیڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں۔ کہیں محفل دا، کہیں بیٹھک دا، کہیں سنگت، کہیں بھی جاگا نہیں۔ آخری مصرے پہ میں نے عقیدہ دینا ہے، میں کسی کے شجرے نہیں تول رہا، میں اسی کی زبان اسے بتانا چاہتا ہوں، نہیں مومن اما فاطمہ دا جیڑا مومن ماں عائشہ دا نہیں۔ کہیں محفل دا، کہیں بیٹھک دا، کہیں سنگت، کہیں بھی جاگا نہیں۔ اوکو نال ملا کے کیا کر سے جیڑا نال ملن دے ڈادا نہیں، او بندہ اپنے پیو دا نہیں، جیڑا بندہ اپنی ماں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔